عام طور پر عام قسم کے لوگ جو اور بلکہ پڑھے لکھے لوگ بھی کہہ دیتے ہیں بعض دفعہ کہ میں اللہ کو حاضر اور ناظر جان کر یہ بات کہہ رہا ہوں۔ یہ بات کہنا بھی غلط ہے شرعی طور پر۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول حاضر ناظر ہیں، آپ ایک ہی وقت میں ہر جگہ نہ حاضر ہوتے تھے اور نہ ہی ناظر ہوتے تھے۔ إسلامنا هدية من ربنا الرحمن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ کے رسول کی ذات کے حوالے سے کچھ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ حاضر ہیں، ناظر بھی ہیں، آپ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں اور ہر جگہ ناظر بھی ہیں۔ اس عقیدے کے حوالے سے چند باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا کہ یہ عقیدہ بالکل بے بنیاد ہے۔ عام طور پر عام قسم کے لوگ جو اور بلکہ پڑھے لکھے لوگ بھی کہہ دیتے ہیں بعض دفعہ کہ میں اللہ کو حاضر اور ناظر جان کر یہ بات کہہ رہا ہوں۔ یہ بات کہنا بھی غلط ہے شرعی طور پر۔ اللہ رب العزت ناظر تو ہے اور عالم بھی ہے، اس کا علم ہر جگہ موجود ہے، لیکن اپنی ذات بابرکات کے حوالے سے اللہ جل شانہ فوق العرش ہے، ہر جگہ نہیں ہے۔ تو اللہ رب کی ذات کے حوالے سے یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کی ذات حاضر ناظر ہے، یہ کہنا بھی درست نہیں ہے۔ اور اللہ رب کی ذات کے حوالے سے ہم یہ کہیں گے کہ اللہ رب العزت ناظر ہے فوق العرش، آسمانوں پر، اور سب کچھ دیکھ رہا ہے، ہر چیز اس کی بصیر ہے، وہ اس کی نظر میں ہے، اس کے علم میں ہے، اس کی پہنچ میں ہے، اس کی قدرت میں ہے۔ شیج ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے حوالے سے یہ عقیدہ رکھیں کہ آپ حاضر ناظر ہیں، دنیا سے چلے گئے تھے لیکن اب ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، آ جاتے ہیں، بیک وقت ایک ہی وقت میں کئی جگہ پر موجود ہو سکتے ہیں۔ اس طرح کے عقائد ہمارے ہاں عامت الناس میں وہ مشہور ہیں، اور بہت سے جو بعض مکتب فکر ہیں وہ بھی اسی طرح کے عقیدہ رکھتے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ کیا یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے رسول حاضر ناظر ہیں، یہ عقیدہ غلط ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم اس کی تردید کرتے ہیں۔ چند ان کے دلائل جو یہ عقیدہ سمجھتے ہیں وہ ان کا ہم ذکر کریں گے، ان کا جواب بھی دیں۔ عام طور پر جو لوگ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں، یہ جو حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں اور ترمذی میں بھی ہے، ابو داود میں بھی ہے کہ میت کو جب منکر نکیر آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں ما تقول فی ھذا الرجل، جس سے اہل بدعت یہ استدلال کرتے ہیں کہ یہاں لفظ ھذا ہے، لہذا ھذا قریب کے لیے اور موجود کے لیے ہوتا ہے، لہذا جب مردے سے میت سے سوال کیا جاتا ہے تو آپ اس وقت قبر میں موجود ہوتے ہیں۔ پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ ھذا ہمیشہ قریب کے لیے نہیں بولا جاتا یا موجود کے لیے نہیں بولا جاتا، غائب کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ تو صرف قربت ذہنی کے لیے، جس کے ساتھ ہمارا بہت زیادہ، جس سے ہم پوچھ رہے ہوتے ہیں، اس چیز کے ساتھ، یہ ذات کے ساتھ بہت جو قربت ذہنی ہوتا ہے، تو وہاں پر ہم لفظ ھذا استعمال کر لیتے ہیں۔ حالانکہ اسی حدیث میں موجود ہے یہ کہ جب منکر نکیر پوچھتے ہیں نا میت سے، صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، تو جب اس میت سے پوچھا جاتا ہے ما تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو آگے سے میت جو ہے قبر میں آتا ہے کہ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ دیکھیں یہاں پر مومن جو ہوتا ہے قبر میں، وہ یہ نہیں کہتا کہ اشہد ان ھذا عبد اللہ، وہاں لفظ جواب میں دینے والا میت لفظ ھذا استعمال نہیں کرتا، دور کا صیغہ ہوگا۔ اور سنن ابی داؤد میں یہ سند موجود ہے
کہ آگے سے وہ مردہ کہتا ہے میت ہوا عبد اللہ و رسول ہو، تو ہوا تو غائب کے لیے ہوتا ہے، موجود کے لیے نہیں ہوتا۔ تو دراصل علمی اعتبار سے استدلال کرنا لفظ ہادہ سے یہی انتہائی کمزور ہے۔ اور بہت سی روایت موجود ہیں، ایسے دلائل موجود ہیں۔ معراج کا واقعہ دیکھ لیں، جب آپ مکہ میں تھے تو آپ بیت المقدس میں نہیں تھے، بیت المقدس میں تو پہلے آسمان پر نہیں تھے، پہلے آسمان پر تھے تو دوسرے آسمان پر نہیں تھے۔ تو جو قصہ معراج ہے وہ بھی اس بات کی دلیل ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول نے باریاں بانٹ رکھی تھی ازواج مطہرات کے درمیان، راتیں بانٹ رکھی تھی۔ تو جس رات آپ ایک بیوی کے پاس ہوتے تھے، عائشہ کے پاس ہوتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت حفصہ کے پاس نہیں ہوتے تھے، حضرت حفصہ کے پاس ہوتے تھے، تیسری بیوی کے پاس نہیں ہوتے تھے، تیسری کے پاس ہوتے تھے، چوتھی کے پاس نہیں ہوتے تھے۔ تو یہ کتنا کمزور اور بودھا عقیدہ ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ کے رسول ایک ہی وقت میں سب بیویوں کے پاس موجود ہوتے تھے۔ تو لہذا یہ عقیدہ انتہائی باطل ہے۔ اور بھی بہت سی روایت ہیں، جب حضرت بلال نے مدینہ چھوڑ دیا تھا تو اسی غم میں چھوڑا تھا کہ کیونکہ اب مجھے اللہ کے رسول مدینہ میں نظر نہیں آتے، تو وہ چھوڑ کر چلے گئے مدینہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور بھی بہت سی روایت ایسی موجود ہیں کہ جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول جو ہیں نہ اپنی زندگی میں ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے تھے، نہ آپ کی وفات کے بعد۔ بعض لوگوں نے لکھ چھوڑا ہے یہ بات کہ جب تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ اللہ کے رسول حاضر ناظر ہیں تو پھر آپ مصلی پر اللہ کے رسول کی امامت میں نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ تو علامہ احمد یار گجراتی نے اس کا جواب یہ دیا کیونکہ اللہ کے رسول اب آپ پر نماز فرض نہیں رہی، اگر آپ امامت کرائیں گے تو آپ کی نماز نفلی ہوگی، لہذا ہماری فرضی نماز نفلی نماز کے پیچھے نہیں ہوتی، لہذا ہم آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ اور اسی طرح کی بات علامہ شمس الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ نے لکھی ہے عون المعبود میں، اور البحر الرائے کے حوالے سے یا کنز الدقا کے حوالے سے کہ ابن نظیم رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ جو شخص نکاح میں یہ بات کرے یا یہ بات کہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بناتا ہوں کوئی سودے پر، کوئی خرید و فروخت پر یا نکاح پر، تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائی یہ انتہائی بودھا عقیدہ ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول حاضر ناظر ہیں، آپ ایک ہی وقت میں ہر جگہ نہ حاضر ہوتے تھے اور نہ ہی ناظر ہوتے تھے۔ بہت سی اس طرح کے جو دلائل ہیں اور بہت سی قصے موجود ہیں جہاں لفظ حاضر استعمال کیا گیا، لیکن آپ جسمانی طور پر وہاں میسر نہیں تھے۔ حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ صحابی بننے سے محروم رہے، حالانکہ اس وقت اللہ کے رسول مدینے میں حیات تھے۔ اور جیسے ہمارے ہاں یہ کہتا ہے جب ہم جمعے کی نماز کے بعد یہ درود پڑھتے اور کہتے ہیں کہ دم بدم پڑھو درود، حضرت بھی ہے یہاں موجود، تو میرے بھائی پھر حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ درود پڑھتے یمن میں اور اللہ کے رسول کو اپنے پاس بلا لیتے اور صحابی ہونے کا شرف بھی حاصل کر لیتے۔ لہذا یہ بات یاد رکھیں کہ یہ عقیدہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذات کے اعتبار سے زندگی میں یا وفات کے بعد حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں، یہ انتہائی کمزور اور غلط موقف ہے۔ ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ جب اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے تو ہر وقت ذات کے اعتبار سے جس طرح کتابوں میں لکھ دیا گیا ہے بعض اہل بدعت کی کتابوں میں کہ آپ بیک وقت کئی جگہوں پر موجود ہو سکتے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ تو صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات تھے ایک ہی جگہ پر ہوتے تھے۔ جب ہجرت سے پہلے مکے میں تھے تو مدینے میں نہیں تھے، ہجرت کے بعد مدینہ آ گئے تو مکے میں نہیں تھے۔ تو جتنے بھی آپ کے سفر ہیں، جتنے بھی آپ کے غزوات ہیں، وہ اس بات کی دلالت کرتے ہیں کہ آپ حاضر ناظر کا جو عقیدہ ہم رکھتے ہیں عام لوگ، یہ عقیدہ گمراہی والا عقیدہ ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین
والحمد للہ رب العالمین.